تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستو، شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بھی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، کفر کی طرف دھکیل دیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، یہود و نصارہ کی سازش کے متعلق اور ان کے پروپیگنڈوں کے متعلق، ان کے پلان کے متعلق تفصیل سے گزشتہ بات آ چکی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کسی کی بھی اگر تم بات مانو گے تو وہ تمہیں یہ گوارا نہیں کریں گے کہ تم ایمان پر برقرار رہو، تم مسلمان باقی رہو اور تم اپنی جو مذہبی شناخت ہے اس پر باقی رہو، اس کو وہ گوارا نہیں کریں گے، بلکہ وہ تمہیں نور سے اندھیرے کی طرف ضرور دھکیل دیں گے، تمہیں دلدل کی طرف ضرور دھکیل دیں گے اور اندھیریوں میں ضرور دھکیل دیں گے اگر تم ان کی بات مانو گے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دشمنی کا اندازہ آ جائے گا یہود و نصارہ کی، کہ مسلمانوں سے کتنے دشمن ہیں اور وہ یکلخت چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمان باقی رہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے. اللہ تعالیٰ نے بڑے تاکید کے ساتھ کہا کہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ جب تک کہ تم ان کے مذہب کو نہ اپنا لو. جب تک تم ان کا مذہب نہیں اپنا لو گے ایمان چھوڑ کر، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کی دلجوئی کتنی کی جائے، انہیں راضی کتنا ہی کیا جائے، تب بھی وہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے ملت اور مذہب کو اختیار نہ کر لیں. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی بات کہی کہ ان کی بات ماننا، عقیدے میں بات ماننا اور عمل میں بات ماننا دونوں ہی شامل ہیں. اگر کسی مسلمان نے عقیدے میں ان کی بات مان لی تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ کفریہ ہے، ان کے عقیدے میں کفر اور شرک شامل ہے. اگر عقیدہ مان لیا تو یہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. جیسا کہ یہودی
اور نصارہ کے بہت سے عقیدے ہیں جو قرآن کریم کے خلاف جا رہے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہی کی اسکولوں میں جا رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے عقیدے تو سکھائیں گے اور سکھاتے بھی ہیں۔ ایک جو مشہور عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ایک مثال ہے، ایسے ان کے کئی عقیدے ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان نے، یہ تو قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سولی پر نہیں لگا، اللہ نے اٹھا لیا، اب یہ عقیدہ ٹکرایا۔ عقیدے میں اگر ٹکراؤ پیدا ہوگا قرآن کریم کے خلاف عقیدہ جو کفریہ ہے، اگر مسلمان نے وہ عقیدہ ان کا تسلیم کر لیا، مان لیا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا کئی مرتبہ ہوا، جو مسلمان جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ان کے عقیدے کو لے لیتے ہیں اور دین سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی تو پھر اسی کو فالو کرتے کہ حقیقت تو یہی ہے، چونکہ اس سے وابستگی نہیں ہے قرآن کریم سے کہ کیا تعلیمات ہیں، نتیجہ کہ عقیدے میں ان کی بات مان لینے کے نتیجے میں وہ کافر ہو جائے گا۔ تو عقیدے میں اگر مانو گے تو تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے، اور ان کے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں، کفر شامل ہے اس میں، تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ یہ تو عقیدے میں اطاعت ہوئی۔ اور دوسرا عملاً، اگر عمل میں بھی تم ان کے شریک رہو گے تو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں جا کر یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ تو اگر عمل میں بھی، اب عمل میں کیسے؟ وہ مختلف چیزیں اپناتے ہیں، مختلف رسوم و رواج ہیں ان کے، اور اسی طرح آج آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر امانت میں خیانت کرنا، مسلمان کا کسی کو گالی گلوچ کرنا، تو جو عمل وہ اپنا رہے ہیں اگر یہ عمل وہ بھی اپنائے گا ان کے ہی جیسا تو یہ بھی ان کے جیسا ہو گیا۔ مسلمان اگر بولے تو گالی گلوچ کرے، یا یہ کہ ظلم زیادتی کرے، یا امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یا کہ شادی بیاہ کا موقع آیا تو شادی بیاہ میں وہی رسوم و رواج اپنائے جائیں جو ان کے طریقے ہیں، تو گویا کہ عمل میں اگر ان کی اطاعت کی، عمل میں ان کے شانہ بشانہ چلے تو تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں جا کر یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ کافر بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کی بات نہ مانو، ان تطیعوا، بات نہ مانو۔ پھر آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے کفر اختیار کرو گے، کیسے انکار کرو گے، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور تم میں رسول موجود ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو قصہ بتلایا تھا اوس و خزرج کا، کہ مدینہ منورہ میں یہ دو مشرکین میں سے دو گروہ تھے جو آباد ہو گئے تھے، اور نبی علیہ السلام کے آنے کی برکت سے یہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اور سالانہ سال تک جنگ چلا کرتی تھی۔ اور جیسا کہ بتلایا تھا تفصیل سے یہ واقعہ کہ یہودی جب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہودی نے ان کو آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھا، بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، تو ایک کو اکسایا کہ تو جا کر اشعار پڑھ اور انہیں ابھار، لڑنے پر ابھار، اور اس نے اشعار پڑھے جس میں ان کی باپ داداؤں کی جو زیادتیاں تھیں وہ اس میں بیان کی گئی تھی۔ تو انہیں تعصب پر اور لڑائی پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، اور اللہ کے نبی تشریف لے آئے جس کے نتیجے میں معاملہ صاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ اللہ نے یہاں پر سمجھایا کہ تم یہ کیسے ان کی بات پر آ گئے اور ان کے اکسانے پر تم آ گئے، اور دشمنی پر تمہاری دشمنی تازہ ہو گئی، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اور پھر یہ رسول تمہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اللہ کے نبی کی برکت سے ایمان میں داخل ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور پھر یہ کیسے بات ہو گئی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کہ تم ایک یہودی کے اکسانے اور آمدہ اور ابھارنے کی وجہ سے تم جنگ پر آمدہ ہو گئے اور دشمنی تمہاری تازہ ہو گئی، گویا انہیں تنبیہ کی گئی اس آیت کریمہ میں۔ اور جیسا کہ بتلایا کہ اللہ کے رسول کے جانے کی وجہ سے پھر سب نے توبہ کی اور معاملہ نمٹ گیا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اگر جیسا کہ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ صحابہ کو اگر مخاطب کیا جائے تو یہ مطلب ہے، اور اگر صحابہ کے بعد آنے والے مسلمان کو اگر مخاطب کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں تم کیسے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہو یہود و نصارہ کی، اور کیسے تم ان کے شانہ بشانہ چلتے ہو اور ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہو، جبکہ تمہارے سامنے قرآن کریم موجود ہے۔
جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اور وفیکم رسول، تم میں رسول موجود ہے کا مطلب کہ تمہارے رسول کی شریعت، تمہارے رسول کا طریقہ اور سنت اور احادیث اور آثار، یہ شریعت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث اور آثار اور سنت اور شریعت، ان سب کے موجود ہوتے ہوئے تم کیسے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو، اور کیسے ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ تو گویا مسلمانوں کو اس آیت کریمہ میں تنبیہ کی گئی۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر، آپس کے تعصب کو چھوڑ کر، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو پھر کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر یہود و نصارہ کی چال اور ان کے پروپیگنڈے اور یہ سارے اس کے نہیں چل سکتے، داؤں نہیں چل سکتے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے گا، گویا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور بنیادی اصول فرمایا۔ بنیادی اصول کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تقوی کا حکم دیا ہے، قرآن کریم میں 20 جگہ یہ آیت کریمہ ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور جہاں اللہ نے تقوی کا حکم دیا وہیں کوئی حکم بھی بیان کیا، نماز کا یا اور کوئی حکم دے دیا، تقوی کے ساتھ ساتھ کوئی اور حکم بھی دے دیا۔ مطلب کیا؟ جو بھی حکم ہے وہ تقوی کے بغیر ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے جھوٹ سے روکا، دھوکے سے روکا اور دیگر چیزوں سے روکا، ظاہر ہے اب جھوٹ سے بچنا، اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو بول دے گا۔ دھوکہ دینا ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو دھوکہ بھی دے دے گا۔ کسی کی زمین ہڑپ کرنی ہے، دل میں تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے اللہ کا، تو وہ بھی کر لے گا۔ تو گویا تقوی بنیادی چیز ہے سارے احکام کو ادا کرنے میں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا تقوی تو یہ ہے کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اگر کفر اور شرک سے بچایا ہی نہیں تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کو کون سی نافرمانی اور گناہ، یہ ساری نافرمانیاں، ان سے اپنا آپ کو بچانا، اور اسی دوسرے درجے پر جو وعدے ہیں اور فضیلتیں تقوی کی وہ اسی دوسرے درجے پر ہے۔ پھر تیسرا درجہ جو بالکل اعلیٰ درجہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے، وہ کیا؟ کہ دل کے اندر ہر غیر اللہ کے علاوہ کا تصور ہی ختم کر دینا، صرف اللہ ہی کا تصور، اور ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا، کبھی بھی دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ مقام تک پہنچتے پہنچتے تو دیر بھی لگ جاتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم تقوی حاصل کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقوی کی تعریف کرتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ دوسری چیز اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اسے بھولا نہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ حق تقاتہ کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ اسے حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان محفوظ نہ ہو۔ ظاہر ہے زبان جب تک محفوظ نہ ہو، زبان پر کنٹرول نہ ہو، تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگا رہے زبان کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہی زبان انسان کو جنت میں داخل کر دے گی اور یہی زبان انسان کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبان جب چلتی ہے تو کینچی کی طرح چلتی ہے، پھر انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے گالی دیا۔ جب انسان کی زبان جب غصے میں آ جاتا ہے تو پھر زبان پر اس کا کنٹرول اور قابو نہیں رہتا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی گارنٹی دی، جو آدمی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے اسے جنت کی گارنٹی دی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے کیا فرمائی؟ جو مجھے ضمانت دے دے 2 چیزوں کی۔ پہلی زبان، کہ زبان کا استعمال غلط نہ کرے، زبان پر کنٹرول اور قابو رکھے، اور دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔
جو یہ 2 کام کر لے سمجھ لو اس کا دوسرا قدم جنت کے اندر ہے۔ تو معلوم ہوا زبان جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج ہمیں اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب کبھی موقع آیا تو کسی کی چغلی، جب کبھی موقع آیا کسی کی غیبت، جھوٹ، دھوکہ، پتہ نہیں، اسی ساری چیزیں زبان پر دار و مدار ہے۔ انسان اگر کوئی چیز کرنا چاہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ دل میں خیال آتا ہے، اس دل میں خیال کا اظہار کیسے کرے گا؟ زبان سے، اور پھر عمل کرے گا ہاتھ وغیرہ سے، لیکن زبان کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی پلان کرنا ہو تو سامنے والے کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا کرے گا؟ زبان، جب جا کے تو وہ سمجھے گا۔ تو زبان جو ہے کسی کو مارنے کے لیے بھی کام آتی ہے اور کسی صلح کرنے کے لیے بھی زبان ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ گویا زبان پر اگر کنٹرول ہو گیا تو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں اس کی تعریف کہ زقوم یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، درخت ہے اور بڑا بدبودار ہے، بہت بدبودار ہے اور یہ بہت کڑوا بھی ہے۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، زقوم، ان شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت ان لوگوں کا کھانا ہوگا، جہنمیوں کا۔ تو فرماتے ہیں کہ زقوم جو ہے درخت، اس کے تھور کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی معیشت خراب ہو جائے، اور اس قدر خراب ہو جائے کہ لوگ چیزوں سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں، یعنی کھانا پینا اور جتنی فائدہ اٹھانے کی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب کے سب خراب ہو جائیں، صرف ایک قطرے کی وجہ سے، اس جہنم کے درخت کے ایک قطرے کا یہ حال ہو کہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے دنیا کی کسی چیز سے۔ پھر آگے فرماتے تم خیال کر لو کیا حال ہوگا اس کا جس کی غذا اور جس کی خوراک زقوم کا درخت ہوگی، اسے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اسی لیے اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس کا ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا نام ان زقوم کھانے والوں میں سے نہ ہو جائے جو ان جہنمیوں کی خوراک ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجمع میں تھے، آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تقویٰ کیا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے، تو ان سے کہا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ آپ ایسے راستے سے اگر گزریں جو خاردار ہو، کانٹے دار جھاڑیاں، یعنی ایسا راستہ جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اگر ایسے راستے سے آپ کو گزرنے کا موقع ملے تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا دامن سمیٹ کر بہت احتیاط کے ساتھ گزروں گا کہ کہیں میرا دامن جو ہے وہ کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے اور میرا جو کرتا یا جو چادر ہے وہ پھٹ نہ جائے، میرا دامن الجھ نہ جائے، بالکل احتیاط کے ساتھ چاروں طرف سے سمیٹ کر اس طرح احتیاط کے ساتھ گزروں گا۔ تو فرمایا بس یہی تقویٰ ہے کہ اسی طرح زندگی گزارو کہ زندگی جو ہے وہ نافرمانی اور گناہ کے کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے، زندگی ایسی پاک اور احتیاط کے ساتھ گزارو کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے اور کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور اس کے کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، اس طرح زندگی گزارو۔ گویا تقویٰ بڑی اہم چیز ہے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ ابھی مثال کے طور پر رمضان گیا، رمضان میں جو روزے رکھے، اب روزے کے اندر انسان کو کتنی ہی پیاس لگ جائے، وہ کمرے میں تنہا ہو، فریج موجود ہو، تب بھی پانی نہیں پیے گا ٹھنڈا، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا، لوگوں کے لیے تو رکھا نہیں تھا، تو کیسا ہی موقع کیوں نہ آ جائے روزہ توڑے گا نہیں۔ حالانکہ اس کے پاس ایسے موقع آتے ہیں کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ آ کر بیٹھ جائے گا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تو روزہ توڑ کر آیا ہے، لیکن پھر بھی روزہ نہیں توڑتا، کیوں؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا دل، اس کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں، بد نظری ہے، ان سب کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا تو یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو پھر گناہ کر جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تقویٰ کے بے شمار فضائل ہیں۔ مختصر میں آپ کو بتلا دوں، مختصر بالکل، کہ اگر جو آدمی تقویٰ اختیار، یہ تقویٰ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تقویٰ تو ہر کس و ناقص کر سکتا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا۔ بس آسان سی تعریف ہے اس کی، اور کوئی لمبی چوڑی تعریف نہیں ہے۔ تو
اب دیکھیے تقویٰ کے دو تین مختصر، حالانکہ تفصیل تو بڑی لمبی ہے فضیلتوں کی بھی اور اس کی، مختصر بتلا دوں. جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک تو انسان کے روزی ملنے کا ایک ذریعہ تو وہ ہے جس میں وہ اختیار کر رہا ہے. مثال کے طور پر کسی نے دکان اختیار کر رکھی ہے تو دکان سے اس کو رزق ملے گا. کسی نے ملازمت کی ہے، نوکری کر رہا ہے، غرض یہ کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہاں سے تو اس کا رزق آ ہی رہا ہے، دکان سے وغیرہ سے. یا ملازمت کرے گا تو مہینے میں تنخواہ آ گئی 12,000 14,000. اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا ہم رزق دیں گے وہاں سے جہاں تیرا گمان ہے. انسان کا گمان تو یہ کہ میرا رزق یہاں سے آئے گا، نوکری سے آئے گا، دکان سے آئے گا، یہ گمان ہے. اللہ نے یوں نہیں کہا گمان ہے وہاں سے دوں گا، اللہ نے یوں کہا جہاں سے تیرا گمان ہی نہیں ہوگا وہاں سے رزق آئے گا. اب ظاہر ہے اب انسان کو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے آنے والا تھا. سمجھے آپ؟ غیب سے اللہ انتظام کر دے گا. تقویٰ آدمی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرما بردار ہو اور وہ مارا مارا پھرے؟ ارے اللہ تعالیٰ ایک کافر کو دے رہا ہے اور بے شمار دے رہا ہے جو کہ اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کا نام نہیں لینے والا. ایسے کو اللہ تعالیٰ جلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے، مکان دے رہا ہے، اس کے لیے اچھی بہترین، اس کے پاس گاڑی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو ایک ایمان والا جو اللہ کا فرما بردار ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا جب ذلیل و خوار ہو جا کسی سے مانگتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ بہت بے شمار گناہ کا معاف ہو جانا یہ بھی ہے. اور دوسرا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تنگی ہے، تنگی کے لیے راستے نکال دے گا. اس کے لیے راستے، اسے ایسا لگے گا میرے لیے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے بظاہر، لیکن تقویٰ اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تنگی کو دور کر دے گا، راستہ نظر آنے لگے گا. اور پریشانیوں سے، تکالیف سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھ لو. تکلیف سے نجات کس نے دلائی؟ پریشانی سے اور حضرت بیماریوں سے نجات کس نے دلائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعے کے ختم پر اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اور بیس بیان کیا پورے واقعے کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا اور پھر پورا تفصیل سے واقعہ بیان کیا، اور پھر اخیر میں بیس بنیاد کیا بیان کی؟ تقویٰ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے ساری چیزیں ہوں گی. آزمائش تو آئیں گے، امتحانات آئیں گے، لیکن آزمائش آنے کے بعد پھر فراوانی بھی ضرور آئے گی. تنگی کے بعد کشادگی بھی آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنگی ہی تنگی رہے، نہیں. اللہ تعالیٰ امتحان تو لے گا. ایمان والا امتحان کے بغیر کیسے رہے گا؟ امتحان تو اللہ لے گا، لیکن امتحان کے بعد پھر فراوانی آئے گی، پھر کامیابی کا دور شروع ہوگا، فراوانی کا اور کشادگی کا دور شروع ہوگا. اور اسے کہ مضمون دوسرا چلا جائے گا. مختصر سا بتلا دیا کہ تقویٰ اختیار کرنے پر یہ ساری فضیلتیں ہیں. اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان ہو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی تم اسلام پر عمل کرتے رہو، نیکی پر عمل کرتے رہو، اور تم نماز روزہ وغیرہ جو احکام ہیں ان احکام کو ادا کرتے رہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری جو موت ہے وہ اسلام پر آئے گی، خاتمہ بالخیر ہوگا. اور اگر اس کے برعکس کیا، یعنی کیا برعکس کیا کہ تم اگر نیکی کے بجائے گناہ میں اور نافرمانیوں میں لگے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ بالشر ہو جائے، ایمان ہی پر خاتمہ نہ ہو. جیسا کہ ایک اور بات بتلا دوں، یعنی بعض مرتبہ انسان جب گناہ کرتا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان سوچتا ہے کہ کبھی بعد میں کر لیں گے، نیک کام بعد میں کر لیں گے، چند سال بعد کر لیں گے، یا اس کے بعد میں اچھا بن جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا، یہ ایسا سوچتا رہتا ہے. اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، جوان کو آتی ہے، بوڑھے کو آتی ہے، ہر ایک کو آ سکتی ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو انسان یہ سوچنے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہے، اس گناہ کو چاہے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس گناہ پر جمتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ اس کے ایمان بالشر کا، خاتمہ بالشر کا ذریعہ بن جائے. گویا ایمان پر خاتمہ نہ ہو اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو، کہیں ایسا نہ ہو. ایک مثال اس کو دے دیں. انسان ہلکا سمجھتا ہے نا، معمولی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے. ایک مثال، بستر کے اوپر ایک چنگاری اگر لگ جاوے، چنگاری، اس کو ہلکا سمجھے، چنگاری تو ہے چھوڑنا وہاں کیا
کوئی ایسا سمجھتا ہے، ایسا آدمی کو بیوقوف کہا جاتا ہے کہ کیسا بیوقوف ہے، چنگاری ہے تو ابھی آگ لگ جائے گی بستر پہ، وہ آگ پکڑ لے گی، چنگاری روئی ہے تو وہ آگ پکڑ لے گی، پورا بستر پر آگ لگے گی تو پورے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ تو ایک چنگاری کو معمولی کوئی نہیں سمجھتا، یوں سمجھ لیجئے ایک چھوٹا سا گناہ یہ ایک چنگاری ہے۔ یہ چنگاری بڑھتے 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 اگر توبہ نہیں کی، گناہ کرتے رہے، توبہ نہیں کی، گناہ کرتے رہے، چنگاری ایک بڑا انگارہ بن جائے گا، اور پھر یہی انگارہ پتہ نہیں کیا سے کیا انسان کو کہاں سے کہاں دھکیل دے گا، انسان اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تو اور اسی طرح ایک اور بات، وہ آدمی ولی اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، دوست نہیں ہو سکتا جو چاہے ایک گناہ پر مصر ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، وہ الگ چیز ہے۔ ایک انسان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ ہر روزانہ اس پر مصر کرتا ہی رہتا ہے، اس کے بغیر اس سے چلتا نہیں ہے، روزانہ کرتا ہے۔ جھوٹ کو لے لو یا اور کوئی چیز جو ہر ایک جانتا ہے، بد نظری کو لے لو، جتنے بھی گناہ ہیں ہر ایک جانتا ہے، اس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اس گناہ پر جمتے ہوئے۔ ظاہر بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نیکی کے کام کرتے رہو، اور حدیث شریف میں تم جیسے زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ اچھی زندگی گزاری اچھی موت آئے گی، بری زندگی گزاری بری موت آئے گی، اور تم جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے بھی جاؤ گے۔ جو جس حالت میں ہوگا، شہید ہے شہیدی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، قیامت میں اس کے جسم سے خون بہتا ہوگا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جیسی حالت، جیسے مرو گے ایسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بعد میں اچھے بن جائیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے، ابھی تو عیاشی کے دن ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی عیاشی کر لو، خوب مزے اڑا لو، بعد میں دیکھیں گے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھا کہ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، کس کو دیکھا ڈوب کر مر گیا، کوئی آگ میں جل کر مر گیا، پتہ نہیں کسی طرح کسی نہ کسی ہارٹ اٹیک میں موت آ گئی، کسی کے موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آنی چاہیے کیسی؟ اسلام کی حالت میں۔ اور وہ کیسا آئے گی؟ تم اسلام پر عمل کرتے رہو، نیکی پر عمل کرتے رہو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور بڑی نصیحتیں کی ہیں، انشاءاللہ اسے آئندہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين یا راحم المساکین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج امت مسلمہ پریشان ہے۔ اے اللہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہم تنگی کے شکار ہیں، اے اللہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ جگہ جگہ مسلمان جو پریشان ہیں، یقیناً ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ کو معاف فرما دے، پوری امت محمدیہ کو معاف فرما کر اے رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ یقیناً ہم نے اے اللہ قرآن کریم کو چھوڑ کر اے اللہ اسلامی احکام کو چھوڑ کر ہم نے تجھے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اے اللہ ہم نے احکام ہی کو پامال کر دیا، اے اللہ ہم نے قرآن کریم کے احکام کو ترک کر دیا، نتیجے میں اے اللہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری اے اللہ نافرمانی سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے طریقوں پر ہمیں چلا دے۔ اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے طریقے کو جاری کرنے اور اپنانے اور اختیار کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک شام میں اے اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف ممالک میں اے اللہ مصر میں اور مختلف اے اللہ اسلامی ممالک میں مسلمان بڑے پریشان ہیں، اے اللہ بڑے پریشان ہیں۔ اے اللہ
اے اللہ روزانہ یہ خبریں سننے میں آ رہی ہے، فلاں جگہ مسلمان پریشان ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کو آگ سے جلا دیا گیا، فلاں جگہ مسلمانوں پر بم باری کر کے اے اللہ ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ آزمائش سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ آزمائش کے دور کو ختم فرما کر اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا اے اللہ ہر چیز کا انتظام فرما، اے اللہ غیبی نظام شامل حال فرما، اے اللہ اپنا غیبی اے اللہ نظام ان کے شامل حال فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ صبر اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جو شہید ہو چکے ہیں اے اللہ شہداء کا جو مقام ہے اے اللہ وہ مقام انہیں عطا فرما، اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جو نقصانات ہوئے ہیں اے اللہ جو مکانات ڈھائے گئے ہیں اے اللہ جو تجارت اور کاروبار بند ہو چکے ہیں اے اللہ انہیں دوبارہ آباد فرما، پہلے سے بہتر آباد فرما، اے اللہ پہلے سے بہتر بنا دے، اے اللہ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا فرما دے، اے اللہ رعب پیدا فرما دے، اے اللہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور فرما دے، اے اللہ مجبور فرما دے، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما، اے اللہ ہلاک و برباد فرما، اے اللہ ان پر بزدلی طاری فرما، اے اللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور فرما، اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی اور فتح و نصرت عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ حوصلہ عطا فرما، اے اللہ شجاعت اور بہادری عطا فرما، کم ہمتی سے اور بزدلی سے ان کی پوری حفاظت فرما، آپس کے غداروں سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ منافقوں اور مخبروں سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ یہاں انتخابات کا اے اللہ رزلٹ آنے والا ہے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کا سکون کا باعث فرما، ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ ایسے کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو اے اللہ تیرے بندوں پر رحم کرنے والے ہوں، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ کرنے والا ہوں، ایسے کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما، اے اللہ ایسے کے اقتدار سے پوری حفاظت فرما جو اے اللہ تیرے بندوں پر اے اللہ ظلم کرنے والے ہوں، نفرتیں پھیلانے والے ہوں، اے اللہ ایسے کے اقتدار سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان شادن عطا فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں اور بندیوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں اے اللہ جس کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ تمام کی نیک جائز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے جلد از جلد پورا فرما دے، اے اللہ جلد از جلد پورا فرما دے، اے اللہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مالا مال فرما، اے اللہ بار بار کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ بار بار کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ وہاں کی زیارت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔